بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اور وہ انہوں نے ایسے گیدڑوں کے سامنے، تو ہم بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں، ہم شیر کی طرح ٹوٹ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے جنوبی صوبہ کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے پر ادھر 1-2 مہینے سے آفتیں آئی ہوئی ہیں۔ ہندو تنظیمیں جن کے یہاں خود پردے کی بڑی اہمیت ہے، ہندو مذہب میں بھی پردے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن انہی میں کچھ بگڑے ہوئے لوگ یا کچھ بگڑی ہوئی تنظیمیں مسلمان لڑکیوں سے پردے کی نعمت کو چھین لینا چاہتی ہیں، اور وہی پردے کی مخالفت میں پیش ہیں۔ دراصل پردہ اور حجاب سے روکنے کے پس پردہ اسلام اور قرآن پر عمل کرنے سے روکنا ہے، مسلمانوں کے تشخص کو مٹانا ہے، اسلامی تہذیب کی مخالفت ہے، کیونکہ حجاب کا حکم تو قرآن نے دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی علیہ السلام آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومن مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے پردوں کو لٹکائے رکھیں، بڑھائے رکھیں۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ حجاب اور آڑ میں جو ہے کوئی چیز محرموں کو دیا کریں۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں جس میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے گریبانوں کو، سینوں کو پردے سے ڈھانکے رکھیں۔ تو غرض یہ کہ یہ قرآن اور اسلام کی مخالفت ہے، یہ صرف پردے کی ہی مخالفت نہیں، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا تشخص ہی یہاں اس ملک سے مٹ جائے، اور بے حجاب و بے پردگی پھیلا کر مسلم معاشرے سے بچی کھچی جو شرم و حیا ہے اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جب شرم و حیا معاشرے سے اٹھ جائے گی تو خاندانی نظام بھی تباہ ہو جائے گا، اور جس طرح مغربی تہذیب میں فیملی سسٹم بگڑ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا فیملی سسٹم بھی تباہ و برباد ہو جائے اور مسلم لڑکیاں بھی آوارہ ہو جائیں۔ پردہ ہوگا تو کھل کر بات نہیں ہوگی، نظریں نہیں لڑیں گی، ناجائز محبتیں نہیں ہوں گی، دل نہیں بہکیں گے، زنا اور ریپ کے واقعات بھی کم ہوں گے، مسلم لڑکیاں ہتھے نہیں چڑھیں گی۔ یہ جتنے بھی ناجائز محبتوں کے واقعات اور یہ ہندو لڑکوں کے ساتھ یا ہندو لڑکیوں کے مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات ہیں، یہ سب واقعات ہیں تو اسی بے پردگی اور بے حیائی اور اختلاط کی دین ہے، یعنی انہی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ جب پردہ چھوٹے گا، بے پردگی کے یہ سب نقصانات سامنے آئیں گے۔ آپ جو ہے سروے کر لیجئے پردے کے فائدوں کا اور پردوں کے نقصانات کا، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ پردے کے ساتھ معاشرہ کتنی خرابیوں سے بچا رہتا ہے اور بے پردگی سے کتنی برائیاں پھیلتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سماج میں شرم و حیا کو عام کرنے کے لیے فل لباس، معقول پردہ کو رواج دیا جائے، قانون بنایا جائے کہ لڑکیاں فل لباس پہنیں گی، پردہ کریں گی۔ اگر یہ قانون نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو حیا و پردے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کی شرم و حیا تو نہ چھینی جائے، کم از کم اختیار تو دیا جائے۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، گناہ پر مجبور کیا جا رہا ہے، حیا کو چھینا جا رہا ہے، پردہ اتروایا جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے، کیا خوب انہوں نے کہا تھا، آج وہ شعر پوری طرح صادق آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہی حال ہے کہ آج ہمارے جو ہے ملک میں پردوں کے دشمن عقل کے پیدل ہو چکے ہیں۔ سیکولر اور جمہوری ملک میں جہاں ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور یہ ہماری ملک کی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، آخر یہ جمہوریت کے دشمن آزادی پر، ہمارے مذہبی آزادی پر، ہمارے جو ہے آزادی والے لباس پر اور ہمارے اپنے ثقافت پر کیوں شب خون مار کر کے ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ چند ہیں فرقہ پرست عناصر جو انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو فخر ہے ان مسلم بیٹیوں پر جنہوں نے حالات کے سامنے سرنڈر ہونے کے بجائے سینہ سپر ہو کر کے وہ ڈٹ گئیں اور اسلام کو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو، حجاب کو انہوں نے گلے سے لگایا،
اور ضرورت پڑی تو وہ دشمنوں سے پنگا لیا اور للکارتی ہوئی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اپنے دین حق کی، اپنے آزادی کی انہوں نے دہائی دی، اور وہ انہوں نے ایسے گیدڑوں کے سامنے اور بندروں اور بندر بھپکیوں کے سامنے انہوں نے شیر کی آواز لگا کر کے ان کو پورے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا سر اونچا کر دیا اور ظالموں کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا کر دیا۔ مجھے ایک کسی کا یہ بات یاد آتی ہے کہ آج جو بیٹیوں کو اور لڑکیوں کو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کو آزادی کے نام پر جو ان سے پردے چھینے جا رہے ہیں، ان کو ننگے لباس پہنائے جا رہے ہیں، ادھورے لباس پہنائے جا رہے ہیں، یہ ہمدرد نہیں ہے لڑکیوں کے، عورتوں کے، بیٹیوں کے، یہ ہمدرد نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں ہوں یا عورت میں ہندو ہوں یا کوئی ہوں، وہ ہمدرد اس لیے نہیں ہے۔ اس کی مثال کسی نے بڑی اچھی دی کہ چند بھیڑیے جمع ہوئے، انہوں نے آواز لگائی بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ ہوا کیا کہ بکریوں نے بھی سوچا یہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں، لہذا بکریاں بھی کہنے لگیں کہ ہمیں رسیوں سے کھولو، ہمیں آزادی دو، ہم بھی جو ہے مردوں کی طریقے سے بے لباس رہیں گے، بے حجاب رہیں گے، بے چہرہ رہیں گے، یعنی بے چہرے پر نقاب نہیں ڈالیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے نعرے سے متاثر ہو کر کے ان بکریوں نے بھی آزادی کی آواز لگائی۔ ہوا کیا کہ جب بکریاں آزاد کر دی گئیں تو ان بھیڑیوں نے پھر ان بکریوں کو چیر پھاڑ کر کے برابر کر دیا۔ اس لیے آج ہمیں ہماری بیٹیوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ بھیڑیے جو ہمارے حجاب کے دشمن ہیں، یہ وہی حال کریں گے جو ان بکریوں کا حال ہوا کہ جب وہ کھول دی گئی، انہیں آزادی دے دی گئی تو بھیڑیوں نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ اسی لیے یہ ہماری مسلم بیٹیوں کو چاہتے ہیں ان کو لقمہ بنائیں، لیکن سلام ہو ان کرناٹک کی بیٹیوں پر جو 2 مہینے سے ڈٹی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں اس موقع پر تمام مسلم بہنوں اور مسلم بیٹیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ تعلیم ہمیں جتنی پیاری ہے اور تعلیم جتنی ہماری ضرورت ہے، اس سے زیادہ پیاری اور اس سے زیادہ ضروری اسلامی تہذیب ہے۔ لہذا ہم تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے اسلامی تہذیب کو قربان کر دیں، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہمیں تعلیم بھی چاہیے، اپنی تہذیب بھی چاہیے، ہمیں اپنی ایمان بھی محفوظ رکھنا ہے، حجاب بھی محفوظ رکھنا ہے اور تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ ہماری بہن مسکان نے جو انٹرویو دیا ہے بہت معنی خیز ہے، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کا حوصلہ بلند فرمائے اور اس بیٹی کی نقش قدم پر چلائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ چند بھیڑیے جمع ہو کر اگر موب لنچنگ کرتے ہیں تو ہم بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں قانون اجازت دیتا ہے اپنی دفاع کا اور اپنے دفاعی تدبیر اختیار کرنے کا۔ لہذا اگر کہیں ایسا موقع پڑ جائے تو ہم بزدلی کے ساتھ جان نہیں دیں گے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے ہم شیر کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، چاہے پھر ہمیں شہادت ہی نصیب ہو جائے۔ بس یہ چند کلمات مجھے اس وقت عرض کرنے تھے۔